اس پورے اگر یہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے یہ وار، اس کے بعد اس میں اگر پاکستان کو کہیں پہ ڈیسائسو ہونا پڑتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ فار ایگزامپل اگر بڑا اٹیک ہوتا ہے ان کے اوپر، ایک دفعہ پھر اٹیک ہوتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمارا کیا ڈیسیژن ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو کسی کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ یہ جنگ بڑھتا جائے. جہاں تک ایران کے ایکشنز رہے ہیں اور ایران کے خلاف جو ایکشنز رہے ہیں ان کے اپنے اپنے کانٹیکسٹ ہے، وہ اپنے فارن پالیسی کی ڈیسیژنز لیتے ہیں اور اس کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں جن واقعات کے ہم ریفر کر رہے تھے مڈل ایسٹ کے. پاکستان کا مسلسل یہ کوشش ہونا چاہیے کہ امن قائم ہو، کہ یہ پیس نہ صرف مڈل ایسٹ میں، ہمارا ریجن میں پوری دنیا میں ہو، اور اس کے لیے ہمارا پورا کوشش اور محنت ہونا چاہیے. جہاں تک فلسطین کی اپنی کوز ہے وہاں پاکستان کو بڑا اسٹرانگ سٹانس لینا چاہیے کہ ہمارا جو انٹرنیشنل لا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اب تھوڑے پاکستان کے مسائل پہ آتے ہیں. ظاہر ہے کہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں. آپ اتحادی ہیں، حکومت کا حصہ نہیں ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی موجود نہیں ہے ایک طرح سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اور زیادہ اس میں جائیں گے، کرائسس کا شکار ہوں گے؟ ہلکی سی وینٹیلیٹر سے ہٹی ہے ہماری معیشت، لیکن اگر یہ حالات اسی طرح سے رہتے ہیں تو ہم کس طرح سے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ بڑھیں؟ تھینک یو. آپ کا سوال تو بہت اہم ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی تو ہر چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب ہم جمہوریت کا جدوجہد لڑتے ہیں، آئین کا، قانون کا، بالادستی کا جدوجہد لڑتے ہیں، جہاں ہم چارٹر ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے، یا ایم آئی ڈی کے زمانے میں یا اے آئی ڈی کے زمانے میں یا پورٹ 18، مقصد کیا تھا؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونا چاہیے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ آئین کا بالادستی ہونا چاہیے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ سارے دائرے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی پولیٹیکل فورسز ہی قائم کر سکتے ہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف تب قائم ہوگا جب میننگ فل ڈائلاگ کے نتیجے میں آپ کوئی فنڈامنٹلز، کوئی بیسک رولز طے کرے تاکہ ہم اس طرف بڑھ سکیں. رکاوٹ اس میں کیا ہے؟ رکاوٹ تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے نہیں، بلکہ شروع دن سے الیکشن کے نتائج آنے کے بعد ہمیں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر اس طریقے سے ملک آگے بڑھتا رہتا ہے تو حکومت بھی قائم ہوگا، لیکن جو ضروری کمپوننٹ ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے قائم کیا جائے. اور اسی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو قائم کرنے کے لیے ہم نے حکومت کے ساتھ پورا تعاون اس طریقے سے کیا کہ کیبنٹ میں ہونے کے نہ ہونے کے باوجود ان کے مختلف اقدامات، ریفارمز، لیجسلیشن میں ہم ساتھ دیتے رہے. ہر موقع پہ جہاں ہم نے یہ محسوس کیا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، ہم نے ہمیشہ وہ میرا ہر تقریر اٹھا کے دے کے کہیں نہ کہیں میں ضرور ذکر کرتا ہوں کہ یہ حالات تو یہ ہیں، نیگیٹیوز تو آپ سب کی یہ ہیں، ہم میں بھی ہوں گے، لیکن راستہ تو صرف وہ. ہر دفعہ ایک اس قسم کا this process has been shot down. And the latest example is جب ہم نے یہ پارلیمانی کمیٹی بنایا. نے پارلیمانی کمیٹی تو صرف ایک چیز کے لیے تو نہیں بنایا تھا، اسی مسئلہ جس کا آپ نشاندہی کر رہے ہو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارا ادارہ بھی سیاستدانوں کے کردار کی وجہ سے، یہ ہائپر پارٹیزن شپ اور پولرائزیشن کی وجہ سے غیر فعال بن چکا ہے. جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کے تو پھر تنقید حکومت کے بھی ہوتے ہیں، اپوزیشن کے بھی ہوتے ہیں، ایٹسیٹرا. تو دین وی میڈ دس کمیٹی. اس کمیٹی میں بھی ایک موقع تھا کہ ہم انگیج کریں مختلف جماعتوں کے ساتھ، پی ٹی آئی سمیت، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے وہ بیان نکالا جس میں انہوں نے صاف آرمی چیف پہ اور چیف جسٹس پہ اس قسم کے الزام لگائے، اور ایک بار پھر وہ دروازے جو ڈائلاگ اور بات چیت اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اویلیبل تھے. اینڈ آئی تھنک دس اے اسپیسیفک ریزن فار دس کہ پی ٹی آئی کی یا کم از کم ان کی فیصلے کرنے والے کی یہ سوچ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو نہیں چلنے دینا.